بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں، اللہ میاں سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے اپنے گھروں میں اپنے لوگوں کے ساتھ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا کام شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا جو ہے وہ کل کے حوالے سے جو ہے بات کرنا چاہوں گا کہ تمام لوگ میرے سینئرز، میرے جونیئرز، اسٹوڈنٹس، فیلوز جنہوں نے مجھے کل پذیرائی دی، حوصلہ افزائی کی میری، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے جو ہے اسی طرح اپنی سپورٹ میں اور اپنی حوصلہ افزائی میں آپ یاد رکھیے گا، اور میں انشاءاللہ جو بیسٹ پاسبل ہوگا اپنے نالج سے، اپنی چیزوں سے آپ کو جو ہے وہ استفادہ دوں گا۔ ایک اسپیشل تھینکس ٹو مائی وائف مسز، وہ کل جو ہے مجھے آئیڈیا ہوا، وہ چونکہ میری اب میڈیا پارٹنر بھی ہیں، تو میں سینس کر سکتا تھا کہ کل کا دن کافی ان کا ہیکٹک گزرا ریکارڈنگ اور اس کے بعد ان چیزوں کے لیے، تو اللہ میاں جو ہے وہ ان چیزوں کو ایسے ہی قائم و دائم رکھے جی۔ اچھا، جیسے بھائی آپ سے بات کی تھی کل کہ میں اسفیریکل اسٹرانومی پہ جو ہے وہ بات کروں گا، اور اس میں جو ہے وہ میں نے کچھ اس کو جو ہے ڈیز میں ڈیوائڈ کیا، تو میں یہ کہتا ہوں جی کہ آج ڈے 1 ہے اسفیریکل اسٹرانومی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے۔ بات کا آغاز کروں گا میں قرآن پاک کی آیات کے مفہوم سے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے چاند، ستارے، سورج سبھی کو جو ہے وہ تابع کر رکھا ہے کہ وہ اپنے مخصوص مداروں میں، اپنے مخصوص راستوں پہ جو ہے وہ چلتے ہیں۔ تو اسی سے جو ہے وہ اسفیریکل اسٹرانومی یا علوم فلکیات یا اسٹرانومی کا آغاز ہے کہ جتنے بھی ہیونلی باڈیز ہیں، یا اردو میں اجرام فلکی کہہ سکتے ہیں، جس میں سورج، چاند، ستارے، ہر چیز شامل ہے جو کہ آسمان پہ ہے، ان سب کا ایک مخصوص جو ہے راستہ ہے، اور ان سب کی مخصوص حرکات ہیں۔ اگر مور اسپیسیفکلی زمین کی بات کرتے ہیں تو زمین جو ہے وہ 3 طرح سے جو ہے وہ حرکت کرتی ہے۔ ایک زمین کی جو گردشی حرکت ہے، ایک زمین کی جو موومنٹ ہے وہ سورج کے گرد ہے، سورج سینٹر میں ہے اور زمین اس کے گرد حرکت کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک زمین کی حرکت ہے جو کہ اپنے ایکسس کے گرد ہے، اپنے مدار کے گرد ہے، کہ زمین جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ وہ سورج کے گرد حرکت کرتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے مدار کے گرد بھی جو ہے، اپنے ایکسس کے گرد بھی جو ہے وہ حرکت کرتی ہے۔ یہاں پہ کنسیپٹ ہے میگنیٹوسفیئر کا، کہ جتنے بھی اجرام فلکی ہیں وہ اس میں ایک فرضی لائن جو ہے ہم ڈرا کر دیتے ہیں، جو کہ اس کے بیچ میں سے گزرتی ہے، مقناطیسی خصوصیات سے حامل، جس میں کہ ایک قطب شمالی نارتھ پول ہے اور ایک قطب جنوبی ساؤتھ پول ہے۔ تو وہ اس مقناطیسی جو فرضی خط ہے اس کے گرد جو ہے وہ ریوالو کرتی ہے۔ یہ صرف زمین نہیں ہے، سورج اور دیگر جو بھی اجرام فلکی ہیں وہ اس میں اسی طرح سے حرکت کرتے ہیں۔ اچھا، بات کرتے ہوئے اگر کہیں ذکر آتا ہے ٹیریسٹریل، تو ٹیریسٹریل سے مراد جو بھی چیز ہوگی جی، ٹیریسٹریل کیلکولیشنز کریں گے ہم، یا ٹیریسٹریل سفیر کو دیکھیں گے تو اٹ مینس کہ وہ زمین سے ریلیٹڈ ہے، اور زمین کے علاوہ باقی جتنے بھی اجرام فلکی ہیں وہ سیلیسٹیل آبجیکٹس ہوتے ہیں۔ تو ٹیریسٹریل آبجیکٹس ہیں اور سیلیسٹیل آبجیکٹس ہیں۔ اچھا جی، اپنے کورس، اپنے جو ٹائٹل ہے یا اپنی جو چیزیں ہیں ان سے زیادہ جو ہے وہ ہم بھٹکتے نہیں ہیں، ان کی چیزوں کے قریب ہی رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اوور دی سرفیس آف ارتھ، زمین کی سرفیس کے اوپر، زمین کے اوپر، چونکہ زمین جو ہے وہ ایک کرہ ہے، ایک اسفیئر ہے، اور یہ ایک پرفیکٹ اسفیئر نہیں ہے، ایک مکمل گول کرہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے سائڈ سے یہ اپنی اوپر اور نیچے کی نسبت جو اس کا ایک افقی ہم کہہ سکتے ہیں یا ہاریزونٹل پورشن جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنے پول سے ٹلٹڈ ہے،
تھوڑی سی اس کی شیپ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں خربوزے کی طرح یا اورنج کی جو ہے مالٹے کی طرح ہے، کہ یہ سائڈ سے تھوڑی سی بڑی بھی ہے اور اوپر نیچے سے تھوڑی سی دبی ہوئی ہے، پچ کی بھی ہے. لیکن جو اس کا محیط ہے، جو سرکمفیرنس ہے، جو اس کا رداس ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب زمین کی سرفیس کے اوپر کوئی آبزرور موجود ہے تو اسے زمین جو ہے وہ دور دور تک پلین نظر آتی ہے، سیدھی نظر آتی ہے. یہاں سے ایک کنسیپٹ نکلتا ہے جی کہ اوور دی سرفیس آف ارتھ، زمین کی سرفیس کے اوپر اگر کوئی آبزرور موجود ہے، کسی بھی جگہ پہ موجود ہے جی، فرض کریں کہ یہاں پہ زمین کی سرفیس کے اوپر اس جگہ پہ ایک آبزرور موجود ہے، تو اس کے لیے ایک خاص دوری تک، ایک خاص حصے تک ایک پلین گراؤنڈ ایسی بن جائے گی، یا آپ اس کو ایسے ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ ایک خالی گراؤنڈ میں جب ہم جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنے اوپر ایک آسمان کا فرضی پیالہ نظر آتا ہے، کہ اوور دی سرفیس ہم سب سے اوپر جو ہمارے پوائنٹ ہے، آسمان ہے، وہ ہمیں سب سے دور نظر آتا ہے. اور دور دراز جب ہم دیکھتے ہیں، اپنے چاروں طرف جو ہے دھیان کرتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ گولائی میں نیچے آتا ہوا زمین کے ساتھ مل گیا ہے. تو ہم ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک فرضی ایک پیالہ سا بن جاتا ہے ہمارے اوپر، کہ جس میں جو بالکل ہمارے اوپر کی سرفیس ہے وہ سب سے اونچائی پہ ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ ہمیں لگتا ہے کہ آسمان جو ہے گولائی میں نیچے آتا ہوا زمین کے ساتھ مل گیا ہے. اس کنسیپٹ کو، اس چیز کو ہم ہورائزون یا اردو میں افق کہتے ہیں جی، کہ ہماری جو جس جگہ پہ کوئی آبزرور زمین پہ کھڑا ہے تو اس کے لیے اس کا ایک ہورائزون یا اس کا ایک افق بن جاتا ہے. اور در حقیقت یہ وہی چیز ہوتی ہے کہ جس سے آپ کے افق کے اندر جو ہے وہ جس وقت سورج نکلتا ہے تو وہ آپ کو سورج طلوع ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جب اس افق کے اندر سے، اس کی سائڈ سے جا کے سورج جو ہے غروب ہو جاتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے، اس افق سے باہر ہو جاتا ہے، تو آپ کو وہ غروب ہونا یا اندھیرے کا جو ہے وہ ایک سما دکھائی دیتا ہے. اسی طرح سے چاند کا نکلنا اور آنا جو ہے وہ آپ کو اپنے افق کے حوالے سے جو ہے وہ نظر آتا ہے. پھر ہم نے جو ہے وہ روشنی کا بے قاعدہ انعکاس بھی پڑھا ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ صبح کے وقت اور اسی طرح شام کے وقت، صبح جب سورج ہمارے افق میں داخل، ہمارے ہورائزون میں داخل نہیں ہوا ہوتا ہے، تو ہمارے سائڈس پہ کچھ روشنی بن گئی ہوتی ہے، ہمارے اس فرضی پیالے کے یا ہورائزون کے سائڈس پہ روشنی آ جاتی ہے، جسے ہم شفق یا ٹوائلائٹ کہتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے جس وقت غروب کا ٹائم ہو جاتا ہے تو غروب کے وقت بھی ایک سرخی جو ہے وہ سائڈس پہ غروب ہونے کے بعد بھی ہمیں نظر آتی ہے، ڈیو ٹو دی بے قاعدہ انعکاس. جو ہے روشنی کا بے قاعدہ انعکاس ہے، وہ ریگولر نہیں ہے، ارریگولر ریفلیکشن ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں وہ چیزیں، روشنی جو ہے وہ نظر آتی ہے. یہاں پہ ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہر آبزرور کا افق، ہورائزون، دوسرے آبزرور کے افق سے ڈفرینٹ ہوگا. کہ یہاں پہ جو ایک آبزرور موجود ہے اس کا افق جو ہے اس کے اراؤنڈ، اور یہاں پہ جو ہے وہ اس کے اراؤنڈ، تو جس وقت روشنی یا کوئی بھی چیز آپ کے افق میں داخل ہوتی ہے تو آپ کو وہ ایک روشنی کا مظہر، ایک لائٹ، ایک چیز دکھائی دیتی ہے، اور جب وہ ہمارے ہورائزون سے نکل جاتی ہے تو وہ ہمیں چیز، روشنی جو ہے اس کی وہ چلی جاتی ہے. اچھا جی، پھر اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم سپوز کر کے، سپوزیشنز کے ساتھ کرتے ہیں اپنی کیلکولیشنز میں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب ہم میتھمیٹکس کا کام کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو ہم سپوز کیا کرتے ہیں، اور بعد میں اس سپوزیشن کو، اس فرض کیے ہوئے چیز کو ہم فرض کیا ایکس، فرض کیا وائی، سپوز اٹس ایکس اور وائی، اور اینڈ پہ کیلکولیشن کرتے ہوئے اس کی ویلیوز تک آ جاتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ فلکیات میں، اسٹرانومی میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو سپوز کر کے چلنی پڑتی ہیں، اور ایٹ دی اینڈ رزلٹس جو ہے آپ لے کے آ جاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین سورج کے گرد ریوالو کرتی ہے، لیکن فار دی سیک آف ایز ان کیلکولیشنس ہم یہ کہتے ہیں جی کہ زمین کے گرد جو ہے وہ سورج موو کرتا ہے، اس کی
اینول جو ہے ڈیکلینیشن یا اس کی ڈائرنل موشن کو دکھانے کے لیے ہم ایسا زیوم کرتے ہیں کہ زمین رکی ہوئی ہے گویا اور سورج اس کے گرد حرکت کر رہا ہے۔ اسی طرح زمین کو اپنے دوسرے اجرام فلکی اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ جو اس کی ڈائرنل موشن ہے، موومنٹ ہے، جو اس کی اپنی موومنٹ ہے ود رسپیکٹ ٹو دی ایکسز اور ود رسپیکٹ ٹو دی سینٹر آف گیلیکسی اور ود رسپیکٹ ٹو دی سینٹر آف دی سولر سسٹم، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی مرضی کی سپوزیشنز کے ساتھ ہم چلاتے ہیں۔ اچھا جی، زمین کی سرفیس کے اوپر کسی بھی قسم کی کیلکولیشن کے لیے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا جیومیٹری کو، گراؤنڈ کو جو ہے وہ ریئلائز کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ ہم جس فرضی لائن کو، جس کو ہم نے پول کہہ دیا، ایک خط استوا کہہ دیا، اس کو میگنیٹک پول جیسے آپ کا جو ہے وہ نارتھ سائڈ پہ اور ساؤتھ سائڈ پہ، سدرن سائڈ پہ جو آ گیا، تو ہم اپنی سپوزیشنز میں، اپنی کیلکولیشنز میں اس سے پرپینڈیکولر ڈسٹینس پہ، اس سے 90 ڈگری کے اینگل پہ ایک فرضی لائن جو ہے وہ اور نکال لیتے ہیں بیچ میں، جس کو ہم ایکویٹر کہتے ہیں یا خط استوا کہتے ہیں۔ یعنی ہمارا جو پول ہے اگر وہ بالکل وائی ایکسس کے ساتھ ہے تو ہمارا جو خط استوا یا ایکسس ہے وہ اس سے بالکل 90 ڈگریز کے ڈائرنل موشن پہ، 90 ڈگریز کے فرق پہ جو ہے وہ ہاریزونٹلی جو ہے وہ موجود ہوگا۔ اچھا جی، تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہم گریٹ سرکل کے حوالے سے۔ زمین یا کوئی بھی جو ہیونلی باڈی ہے وہ کرے کی شکل میں، اسفیئر کی شکل میں جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اس اسفیئر میں ہم جب اس کو کاٹ دیں تو آپ کو 2 سرکلز ملتے ہیں کہ جی اگر آپ اس کو بیچ میں سے کاٹ دیتے ہیں تو آپ کو اس سائڈ کے اوپر ایک سرکل مل جائے گا اور ایک نیچے والی سائڈ کے اوپر سرکل مل جائے گا۔ اور جب آپ اس کو پرفیکٹ ایک اسفیئر بناتے ہوئے، کیلکولیٹ کرتے ہوئے بات کرتے ہیں تو جب بالکل سینٹر سے اس کو آپ کاٹتے ہیں تو وہ آپ کو ملتا ہے سب سے بڑے سائز میں سرکل۔ اس کے بعد آپ اوپر سے، نیچے سے، کسی بھی جگہ سے جب اس کو کاٹیں گے تو وہ اس سائز کا بڑا سرکل آپ کو نہیں ملے گا۔ تو جو بالکل سینٹر سے آپ اس کو کاٹتے ہیں وہ کہلاتا ہے گریٹ سرکل۔ اور اسی طرح جب آپ سائڈس میں سے یا چھوٹے حصوں میں سے اس کو کاٹتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آتے ہیں اسمال سرکلز۔ کیلکولیشنز میں اس کی کچھ ضرورت پڑے گی جو کہ ہم آنے والے دنوں میں اس پہ ڈسکس کیا کریں گے۔ میرا خیال ہے جی آج کے لیے اتنا کورس کافی ہے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ اسی کو کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ہم لیکچر کے اندر، اور کائنڈلی مس نہ کیجیے گا اس کو، کافی اس میں جو ہے وہ معلومات مزے والی آنے والی ہیں آگے، اور آپ کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے گھر بیٹھے ہوئے اپنی کیلکولیشنز کے ساتھ جو ہے وہ بہت ساری مفید معلومات انشاءاللہ اس سے حاصل ہوں گی۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے جو ہے وہ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔